پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس۔ عام طور پہ خمس کہا جاتا ہے، لیکن جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے خمس۔ اگر کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو ان میں سے ایک حصے کو کہا جائے گا نصف۔ اگر تین برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ایک حصے کو کہا جائے گا ثلث، اور اگر چار برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ایک حصے کو کہا جائے گا ربع، اور اگر پانچ برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہر حصے کو کہا جائے گا خمس۔ اور اسی خمس کو کہا جا سکتا ہے پانچواں حصہ، اور اسی طریقے سے 20% یا 20%۔ اس سے پہلے کہ خمس کے موضوع کو ڈسکس کیا جائے، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے بعض دفعہ وہ یہ کہ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں خمس پر زیادہ توجہ ہے بنسبت زکوٰۃ کے۔ یہ سوال اس وجہ سے ذہن میں ابھرتا ہے کہ زکوٰۃ کو الگ چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ ہی کا ایک مصداق خمس ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور تیسری آیت میں انہی متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ بیان ہوا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر عمل کی جانب توجہ دلائی اور ایک خاص عبادت کی جانب توجہ دلائی کہ جو جسم کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے صلاۃ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت۔ اور تیسری صفت بیان ہوئی کہ جو مال کے ذریعے سے عبادت کی جائے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موضوع کو بہت وسیع بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ نے انہیں مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ یہ انفاق واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اب اگر اس انفاق کے بارے میں دقت کی جائے تو کہا جائے گا کہ اس انفاق میں جو نیکی ماں باپ کے ساتھ کی جائے، بیوی بچوں کے ساتھ کی جائے، اڑوسی پڑوسی غریب جس کے ساتھ جو نیکی مال کے ذریعے سے کی جائے تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے انفاق کیا۔ اور اسی انفاق میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو واجبات کو ادا کرنے کے ذریعے سے ہے اور مستحبات کو ادا کرنے کے ذریعے سے ہے۔ تو یہ آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بہت ہی وسیع مفہوم رکھتی ہے اقتصادی اعتبار سے، کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ جو مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اب آپ کی توجہ دلاتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی جانب کہ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بتحقیق تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہیں کہ جو حالت رکوع میں، اور وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اگر پہلی آیت پر آپ دقت کریں تو وہاں پر وسیع مفہوم ہے انفاق کا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں مفہوم ہے خاص زکوٰۃ کا۔ انفاق میں جو بھی مال دیا جائے اللہ کی راہ میں وہ سب انفاق ہے۔ اب اس آیت میں مفہوم تھوڑا سا محدود ہو گیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اب یہ آیت مولا امیر المؤمنین کی فضیلت میں نازل ہوئی، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، اور اسی آیت سے امامت کو بھی ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے تمام مفسرین شیعہ اور سنی کے بقول حالت نماز میں صدقہ دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ میں صدقات بھی شامل ہیں۔ تو زکوٰۃ در حقیقت ایک مالی عبادت کا نام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مال دیا جائے مستحقین کو یا دینی کاموں کے لیے۔ اب انفاق میں ماں باپ بھی شامل ہو گئے، انفاق میں جو مال بچوں کو دیا جائے
وہ بھی آ جائے گا، لیکن زکوٰۃ اس مال کے لیے، لیکن لفظ زکوٰۃ اس مال کے لیے استعمال نہیں ہوگا جو فرض کریں کہ ماں باپ یا اعزاء اور اقربا کے لیے خرچ کیا جائے، وہاں پر انفاق آئے گا۔ پس زکوٰۃ کا خاص مفہوم ہے فلاح و بہبود کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، دین اسلام کے لیے، سربلندی کے لیے، اسلامی ممالک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے ایک وسیع مفہوم ہے زکوٰۃ کا، اور اسی میں ایک مصداق ہے صدقے کا۔ لہذا مولانا امیر المؤمنین نے صدقہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس صدقے کے لیے قرآن مجید میں لفظ آیا زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ عبادت مالی ہے، کن کاموں کے لیے؟ جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا، اور اسی زکوٰۃ میں زکوٰۃ بھی ہے، تو کہا جائے گا ایک زکوٰۃ کے جرنل معنی ہیں کہ جو اس آیت میں ہیں، اور ایک زکوٰۃ کے خاص معنی ہیں کہ جو زکوٰۃ مسلمان ادا کرتے ہیں۔ بس کہا جائے گا زکوٰۃ کو اگر تقسیم کیا جائے تو اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور خمس بھی زکوٰۃ ہے، اور فطرہ بھی زکوٰۃ ہے، اور جو صدقہ مولا امیر المومنین نے دیا وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ بس پھر بیان کریں کہ پہلی آیت میں جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے انفاق کا ذکر ہے، دوسری آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر مولا امیر المومنین نے اس آیت میں زکوٰۃ کس صورت میں دی؟ صدقے کی صورت میں دی۔ خمس بھی در حقیقت زکوٰۃ ہے، لیکن کیونکہ وہ زکوٰۃ پانچویں حصے کی صورت میں دی جاتی ہے تو اس کو ایک الگ نام بھی دے دیا گیا ہے، اور وہ نام دے دیا گیا ہے خمس کا۔ لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جان لو کہ جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ان کے قربا کے لیے ہے۔ آیت تفصیل سے ہے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ خمس بھی در حقیقت زکوٰۃ ہی کی اقسام میں سے قسم یا زکوٰۃ ہی کے مصداقوں میں سے ایک مصداق ہے۔ اب یہ کہنا کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کی بحث تفصیل سے ہے، جو زکوٰۃ کا منکر ہو جائے وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، ہم جنرل ضیاء الحق جیسے حاکموں کو یا کسی بھی بے دین حاکم کو زکوٰۃ دینے کے فیور میں قطعاً نہیں ہیں۔ لہذا یہ جو ہمارا احتجاج تھا اسلام آباد میں قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں، تو وہاں پر انکار زکوٰۃ کا نہیں تھا بلکہ امتناع تھا، یعنی ہم منع کر رہے تھے کہ ہم اپنی زکوٰۃ ضیاء کو نہیں دیں گے۔ پھر یہ بحث کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی شیعوں نے زکوٰۃ سے فرار اختیار کی، تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم سونے چاندی پہ زکوٰۃ دیتے ہیں کب کہ جب وہ درہم و دینار کی صورت میں تھے، سکے دار سونے چاندی۔ ہم کرنسی پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اگر ہم زکوٰۃ سے بھاگتے، جو ہمارے برادران غیر شیعہ کے درمیان اگر 2.5% ہے تو ہم 2.5% کو چھوڑ کے 20% کیوں ادا کرتے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مال پہ سے، اور وہ زکوٰۃ خمس کے نام سے ہے، اور وہ ہم 20% دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضح رہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہر کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، اور نہ یہ کہ جو شخص بھی جس چیز پہ سے زکوٰۃ مانگے ہم دے دیں۔ زکوٰۃ خاص چیزوں پر ہے، خمس خاص چیزوں پہ ہے، زکوٰۃ بعض چیزوں پہ سے ہے اور ان کا نصاب الگ الگ ہے۔ خمس کچھ خاص چیزوں پہ ہے اور اس میں سے پانچواں حصہ یعنی 20% نکالے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہم دیتے ہیں، اور جب بینک میں ڈکلیریشن فارم دیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ ہم گورنمنٹ کو نہیں دے رہے یا ہم بینک کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہے کہ وہ ہماری زکوٰۃ جدا کرے، بلکہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے ان پہ سے دیتے ہیں، اور جتنی زکوٰۃ ہے اتنی دیتے ہیں، اور جو اس زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا جن کاموں میں زکوٰۃ لگنی چاہیے ان کو دیتے ہیں۔ ہر شخص کو یا ہر فرد کو یا ہر چیز پہ سے یا بغیر شرائط کے اگر کوئی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور زکوٰۃ سے پہلے شرائط ہونی چاہیے پوری، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم بیان کریں کہ ایک وسیع مفہوم ہے اسلام میں انفاق کا، اس کے بعد ایک مفہوم ہے جس کا دائرہ اس سے کچھ مختصر ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا، یعنی چند
ضروری کاموں کے لیے زکوٰۃ نکالی جائے، اور اسی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے خمس، اور اسی زکوٰۃ میں ایک ہے زکوٰۃ بمعنی خاص کہ جو 9 چیزوں پہ سے نکلتی ہے، سونے اور چاندی کے سکوں پہ سے، گندم، جو، کشمش اور کھجور پہ سے، اور اسی طریقے سے گائے، اونٹ اور بھیڑ پہ سے۔ ان سب کی شرائط ہیں، ان پہ سے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اور خمس کے بارے میں توجہ دلاتے چلیں کہ یعنی 5واں حصہ جدا کیا جاتا ہے اپنے مال میں سے۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، اور خمس نکلتا ہے 7 چیزوں پہ سے۔ اب یہاں پر ایک گفتگو یہ بھی آتی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں غنمتم لفظ استعمال ہوا تو غنمتم سے مراد آیا مال غنیمت ہے، تو کہا جائے گا مال غنیمت بھی ہے، اور ساتھ میں جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے، شیعہ اور سنی، اسی طرح سے لغوی حضرات نے توجہ دلائی کہ غنمتم بمعنی ربحتم، یعنی جو بھی تم فائدہ حاصل کرو۔ ان فوائد میں سے جو سب سے زیادہ اہم فائدہ جو عموماً حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے آمدنی، کاروبار اور نوکریوں کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے دوسری چیز کہ جس پر سے خمس نکالنا واجب ہے وہ ہے اگر کسی کو خزانہ ملے، یا اگر کسی کی معدن ہو یعنی کان ہو، تو نمبر 3 کان، اور نمبر 4 اگر کوئی غوطہ لگا کے سمندر کی تہ سے کچھ چیزیں نکال کے لائے، جواہرات یا عنبر ہو یا ایسی قسم کی اور چیز ہو، تو اس پہ سے خمس واجب ہے۔ اسی طرح سے مال حرام میں مل جائے، حلال مال حرام میں مل جائے، اس پہ سے خمس ہے۔ اسی طریقے سے مال غنیمت پہ سے خمس ہے، اور اسی طریقے سے وہ زمین کہ جو ایک کافر ذمی ایک مسلمان سے خریدے تو زمین پہ سے خمس نکالنا ہوگا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن پہ سے خمس نکلتا ہے۔ اب انشاءاللہ ان 7 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔